بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سامعین کرام، آج انتہائی اہم موضوع کے ساتھ میں آپ سے مخاطب ہوں، چونکہ کل جو ہے یہ 18 ذی الحج ہے اور یہ دن سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے، اور اس دن جو ہے وہ آل تشیع جو ہے عید خم الغدیر بھی مناتے ہیں، جس کو وہ عید غدیر کہتے ہیں۔ اس کا پس منظر کیا ہے؟ شیعہ اپنے ذہن میں اس بارے میں کیا خیالات رکھتے ہیں؟ مختلف ٹی وی چینل پر مختلف لوگوں کے ساتھ مختلف پوڈ کاسٹ میں ہم بیٹھے تو اس سے کیا نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ جتنے شیعہ حضرات میرے ساتھ بیٹھتے رہے، ان کے لب و لہجے سے، ان کی گفتگو سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ اس دن کو کیا سمجھ کر عید مناتے ہیں، اور اہل سنت کے لیے اگر کوئی شخص یہ عید منائے تو اس کا حکم کیا ہے؟ ان تمام چیزوں کو بیان کرنے کے لیے میں حاضر خدمت ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس معاملے کا پس منظر کچھ اس طرح سے ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی جانب امیر بنا کر بھیجا۔ وہاں انہوں نے مختلف قبائل کو دعوت اسلام دی جو کہ انہوں نے قبول کی، اور بعض لوگوں کی جانب سے مال غنیمت بھی آپ کو پیش کیا گیا، اور اسی دوران آپ نے مال غنیمت اپنے لشکر کے تمام فوجیوں کو تقسیم فرما دیا، اپنے اصحاب کو تقسیم فرما دیا۔ چونکہ مال غنیمت جو ہے یہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، یہ جان لو کہ جو کچھ تمہیں مال غنیمت سے کوئی شے ملتی ہے تو اس کا جو 5واں حصہ ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ مال غنیمت تو وہاں تقسیم ہو گیا، مگر جو خمس تھا اس کو آپ نے بچا کے رکھا اور تقسیم نہیں کیا کہ اس کو سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اور پھر نبی کریم علیہ السلام اپنے بارگاہ سے جس کو یہ پیش کریں گے تو وہ آپ علیہ السلام کا اختیار ہوگا۔ اسی دوران آپ کے ساتھیوں نے آپ سے گزارش کی کہ ہمیں اس مال میں سے چادریں دی جائیں کہ جن کو ہم احرام باندھ لیں، کیونکہ چلنے کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے ہمارے کپڑے جو ہیں وہ بوسیدہ ہو چکے ہیں۔ تو مولا کائنات نے منع فرما دیا اور سرزنش بھی فرمائی، اور اس وقت جو آپ کے قریب ترین ساتھی تھے وہ بریدہ بن حصیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو رافع تھے۔ خیر، نبی علیہ السلام حجۃ الوداع کے لیے مدینہ سے چلے، مکہ پہنچے۔ مولا کائنات یمن سے یہ لشکر جرار لے کر مکہ کی طرف بڑھے، اور کئی نئے لوگ بھی اس میں اسلام لے آئے تھے۔ مکہ کے قریب جب آپ پہنچے تو آپ حضور کی ملاقات کی اشتیاق کے لیے لشکر کو پیچھے چھوڑ کے اور حضرت بریدہ بن حصیب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو رافع کو نگران مقرر کر کے آپ آگے بڑھ گئے، جا کر حضور علیہ السلام سے ملاقات کی، اور پھر اپنے لشکر کو وصول کریں تاکہ اس بڑے لشکر کو لے کر پھر مکہ شریف میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ تو اس لشکر کے آگے آئے آپ، تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ سپاہیوں نے، افواج نے نئے کپڑوں کی چادریں بطور احرام کے پہنی ہوئی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ چادریں کس نے دی ہیں؟ تو انہوں نے حضرت بریدہ بن حصیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت ابو رافع نے عرض کی کہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا تو ہم نے ان کو یہ چادریں نکال کر دیں۔ آپ نے ان دونوں کی سرزنش فرمائی کہ جب میں نے منع کیا تھا تو پھر یہ چادریں کیوں دیں؟ آپ نے وہ احرام کی چادریں اتروائیں، اور اتروانے کے بعد ان کو دوبارہ مال غنیمت میں جہاں سے گاٹھیں کھولی گئی تھیں وہیں رکھی گئیں، اور مال غنیمت کو پیک کر دیا گیا، اور حضور کی بارگاہ میں خمس کو لا کر
مال خمس کو پیک کیا گیا اور خمس کو لا کر پیش کر دیا، اور مال غنیمت اس سے پہلے آپ تقسیم فرما چکے تھے۔ حجۃ الوداع میں آپ علیہ السلام نے یوم ترویہ کو احرام باندھنے کا حکم فرمایا صحابہ کو جو حج تمتع کر رہے تھے، اور آپ علیہ السلام نے حج قران کیا تھا۔ آپ مکہ سے تشریف لائے تھے تو عمرہ فرمایا تھا اور اس کے بعد احرام کھولا نہیں تھا۔ منا کے میدان میں آپ علیہ السلام تشریف لے گئے، وہاں طویل ترین آپ نے خطبات ارشاد فرمائے۔ اسی دوران جو ہے وہ آپ کو شکایت کر دی حضرت بریدہ بن حصیب نے اور دیگر آپ کے ساتھیوں نے اور جو لشکر جرار تھا اس میں سے کئی لوگوں نے کہ مولا کائنات نے ہمیں مال خمس سے حصہ بھی نہیں دیا اور ہمارے ساتھ سختی بھی رکھی ہے اور ہمارے معاملات کو ٹائٹ کر کے رکھا ہے۔ تو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب یہ شکایات نبی علیہ السلام کو موصول ہوتی ہیں، یہاں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ ایک کمانڈر کے لیے اپنے لشکر کے اوپر گرفت کو مضبوط رکھنا یہ اس کی اولی ذمہ داری ہے۔ خیر اس کے بعد میدان عرفات میں گئے اور میدان عرفات کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے ایک طویل ترین خطبہ ارشاد فرمایا جس کو خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ یہاں منا کے میدان میں بھی کوئی بات نہیں ہوئی، میدان عرفات میں بھی جہاں آپ نے ساری چیزیں بیان فرمائیں وہاں بھی کوئی بات نہیں ہوئی، اور وہاں یہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ جب دین مکمل ہو گیا آج کے دن۔ اور اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو یہ اعلان فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، کہ میری جانب سے پہنچا دیں اگرچہ ایک ہی آیت ہی کیوں نہ ہو۔ تو گویا کہ آپ علیہ السلام نے میدان عرفات کے اندر عرفہ کے دن 9 ذی الحج کو سارا کا سارا دین جو ہے وہ اپنے اصحاب کے حوالے کر دیا، اور یہاں تک فرمایا کہ ایک ایک آیت جس کو پہنچی ہے وہ آگے پہنچائے۔ گویا کہ صحابہ کرام کو دین کا امین بنایا اور آپ نے یہ امانت منتقل کر دی۔ اور پھر اہل بیت بھی تو اسی میں شامل ہیں، مولا کائنات بھی تو آپ کے اصحاب میں شامل ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی یہاں اہل بیت کو کیا دیا، تو اہل بیت جو ہیں وہ اصحاب رسول کے اندر شامل ہیں۔ جب سارا دین دے دیا اس کے بعد آپ علیہ السلام نے دوبارہ آپ مزدلفہ تشریف لائے، وہاں آپ نے بہت ساری دعائیں کی، خیر طویل ترین خطبات ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ منا تشریف لائے، وہاں آپ نے خطبات دیے، آپ نے وہاں پر جو ہے جمرۃ العقبہ کیا اور آپ نے دیگر معاملات کیے، قربانی فرمائی اور طواف زیارہ کیا، حج کے ارکان کمپلیٹ کیے، اور طواف الوداع کرنے کے بعد آپ علیہ السلام تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام اور مسلمانوں کے ساتھ مدینہ کی طرف واپس پلٹ گئے۔ جب مدینہ کی طرف آپ واپس پلٹے تو جوفہ سے 2 میل کے فاصلے پر نام ہے ایک جگہ کا جس کو خم الغدیر کہتے ہیں، خم جو جھکا ہوا ہو، غدیر وہاں کا ایک کنواں تھا۔ تو اس مقام پر نبی کریم علیہ السلام نے مہاجرین کو ایک طرف بٹھایا اور انصار کو ایک طرف بٹھایا اور دیگر لوگوں کو درمیان میں بٹھایا، اور طویل ترین خطبہ ارشاد فرمایا۔ وہاں بھی آپ نے اللہ کی توحید کو بیان کیا، وحدانیت کو بیان کیا، اور پھر آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں۔ اس کا یہ جو پس منظر ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ مولا کائنات پر اتنے الزامات لگائے تھے اور شکایات لگائی تھی کہ نبی کریم علیہ السلام اگر اس مقام پر اگر آپ علیہ السلام ان الزامات کو دور نہ کرتے اور مولا کائنات کے بارے میں یہ ارشادات نہ فرماتے تو کوئی بعید نہیں تھا کہ 1.25 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کے ذہنوں کے اندر مولا کائنات کے بارے میں وسوسے پیدا ہوتے اور ذہن تبدیل ہو جاتا کہ ہم نے شکایت کی تھی اور حضور علیہ السلام نے اس کے بارے میں کوئی رد عمل نہیں دیا، تو اس کا مطلب آپ کا چپ کر جانا اس میں کوئی معاملہ ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے واضح فرما دیا۔ اب اس مقام پر ہمارے تمام اہل سنہ و جماعہ کے نزدیک مولا بمانہ دوست کے ہے اور محبوب کے ہے۔ جہاں میرے پاس الحمدللہ اتنی کتب کا ذخیرہ ہے، وہاں پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بھی کتابیں اور آپ کے فتاوی جات ہیں۔ آپ نے بھی اس بات کو ذکر کیا کہ غدیر خم کے مقام پر، خم الغدیر کے مقام پر نبی کریم علیہ السلام نے مولا کائنات کی خلافت کا
اعلان نہیں کیا، بلکہ حضرت بریدہ کی جانب سے اور ان کے ساتھیوں کی جانب سے جو سوالات اٹھائے گئے تھے ان کے جوابات عطا فرمائے ہیں۔ اور پھر اس مقام پر جب یہ جم غفیر ہو گیا، الزامات دور ہو گئے، تو نبی کریم علیہ السلام نے تمام لوگوں کو اجازت دی اور یہاں سے تمام کے تمام مسلمان جنہوں نے شام جانا تھا وہ شام گئے، عراق جانا تھا انہوں نے عراق، جنہوں نے یمن جانا تھا وہ یمن گئے، اور آقا کریم علیہ السلام واپس مدینۃ المنورہ تشریف لے آئے۔ اب بات یہ ہے کہ یہاں مولا کے کئی معنی ہیں، مگر جس طرح شیعہ حضرات اس مولا سے امامت مراد لیتے ہیں، جتنے لوگوں کے ساتھ میں بیٹھا ہوں وہ اس سے مراد امامت لیتے ہیں، وہ اس سے مراد خلافت لیتے ہیں، اور اس سے امامت اور خلافت سے مراد نبی کریم علیہ السلام کا خلیفہ بلا فصل کا معنی اور وہ اعلان سمجھتے ہیں کہ اس مقام پر خلیفہ بنایا گیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مولا کا معنی لغت کے اندر خلیفہ اور امام کے ہے ہی نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے چند چیزیں رکھتا ہوں کہ لغت سے میں نے اسکرین شاٹ لیا ہے، اور میری لائبریری کے اندر لسان العرب اور تاج العروس یہ تمام کتابیں موجود ہیں، ان کے اندر مجھے مولا کا معنی کہیں بھی امام الخلیفہ نظر نہیں آیا۔ چنانچہ مولا کا معنی بیان کرتے ہوئے علماء لغت لکھتے ہیں: المولا، المالک، العبد، المعتق، المعتق، الصاحب، القریب، الجار، الحلیف، ابن العم، النزیل، الشریک، ابن الاخت، الولی، الرب، الناصر، المنعم، المحب، التابع، السحر۔ آپ بھی جائیے لغت کو دیکھیے، لسان العرب کو دیکھیے، آپ تاج العروس کو دیکھیے آپ، اور مختلف جو لغت کی کتابیں ان کے اندر مولا خلیفہ کے معنی میں ہے ہی نہیں ہے۔ جب کوئی لفظ مشترک ہو کئی معنوں کے درمیان تو جب تک قرینہ ایک قویہ نہیں ہوتا اس وقت تک معنی مراد لینا کوئی خاص یہ ٹھیک اور درست نہیں ہے۔ یہاں ہمارے نزدیک جو معنی ہے وہ ہے محبوب کے اور دوست کے معنی میں ہے۔ میں جب شیعوں کے سامنے، شیعہ مجتہدین کے سامنے، ذاکرین کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں کہ اس کے اتنے معنی ہیں، اس کا ان کے پاس کوئی معقول جواب نہیں ہوتا اور وہ جواب دیتے بھی نہیں ہیں۔ اور ایک صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ آپ 20 اور 27 معنوں کی بات کرتے ہیں، 27,000 معنی بھی ہوں تو ہمارے نزدیک بات وہی ہے۔ وہی سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ حضور نے خلیفہ بنایا، امام بنایا۔ اب دیکھیے اس مقام پر جو آپ علیہ السلام نے مولا قرار دیا ہے، اس کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام کے شہزادے امام حسن مجتبیٰ کے شہزادے حسن مثنیٰ رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ یہ جو خم الغدیر کے مقام پر بیان کیا گیا تھا، کیا اس میں سیدنا علی المرتضیٰ کی خلافت کا بیان ہے؟ آپ کیا بیان کرتے ہیں اس میں؟ تو امام حسن مثنیٰ نے جو جواب دیا اس کو آپ دل کی لکیر پر اور دل کی تختی پر اور ذہن میں ادراک کے اس درجے میں لے جائے جو اہل سنت ہے کہ کبھی بھی محو نہیں ہونی چاہیے یہ بات۔ آپ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس، فرمایا اگر مولا کی خلافت کا یہاں بیان ہوتا تو مولا کے بارے میں حضور علیہ السلام یوں فرماتے: یا ایھا الناس ھذا وال بعدی، اے لوگو یہ علی ہے اور میرے بعد میرا یہ خلیفہ ہے۔ اور اگلا جملہ کیا ہوتا؟ والقائم علیکم بعدی، اور تم اس بات پر قائم رہنا استقامت کے ساتھ کہ میرے بعد خلیفہ جو ہے وہ علی ہے۔ تو امام حسن مثنیٰ کہتے ہیں کہ اگر یہاں خلافت کی بات ہوتی تو پھر جملے یوں نہ ہوتے من کنت مولاہ فعلی مولا، بلکہ جملے یوں ہوتے یا ایھا الناس ھذا وال بعدی والقائم علیکم بعدی، یہاں جملے یہ ہونے چاہیے تھے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ مولا نے اس بات کو چھپا کے رکھا، امام حسن مثنیٰ کہتے ہیں پھر یہ معاذ اللہ مولا کائنات کی بہت بڑی غلطی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ جاہلوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ یہ اللہ جاہلوں سے محفوظ فرمائے، یہ میرے الفاظ ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ امام علی مقام اور امام حسن مجتبیٰ، امام زین العابدین، امام حسن مثنیٰ اور دیگر شہزادگان رسول نے اپنی زندگی میں
کبھی بھی اس مقام پر جو بیان کیا گیا ہے جس سے آج کے شیعہ لوگ مراد لیتے ہیں، کبھی بھی خلافت کا معنی مراد نہ لیا ہے، نہ اس کو بطور دلیل کے پیش کیا ہے۔ یہاں تک کہ نہج البلاغہ کو اگر پڑھا جائے تو مولا کائنات نے یہ بات تو اپنی خلافت کے لیے پیش کی ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ میری بیعت ان لوگوں نے کی ہے جنہوں نے ابو بکر و عمر کی ہے، تو آپ کیوں نہیں کرتے، یعنی مہاجرین اور انصار میں، ورنہ ایسی بات ہوتی تو مولا کائنات کبھی تو اس کا ذکر کرتے۔ اب شیعہ کی طرف سے یہ کہنا کہ اس معاملے کو اس کے بعد کوئی بڑا حادثہ ہو جاتا، تقیہ کیا ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، شیر خدا کیسے تقیہ کرے گا؟ اور یہاں میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ جب مہاجرین اور انصار میں خلافت کا معاملہ زیر بحث آیا اور وہاں اختلاف برپا ہو گیا اور آوازیں بلند ہونے لگی، تو سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس جو چیز موجود تھی، آپ نے فرمایا الائمۃ من قریش، کہ ائمہ جو ہیں وہ قریش سے ہوں گے، اور یہ حدیث اس وقت کسی اور کے پاس نہیں تھی اور کسی نے انکار بھی نہیں کیا اور اس پر عمل کیا۔ تو اگر شیر خدا کے بارے میں خم الغدیر کے مقام پر کوئی ایسی بات کہی ہوتی حضور علیہ السلام نے تو ضرور پیش کرتے۔ اب اس کے بعد جب آپ واپس مدینہ پلٹتے ہیں اور نبی کریم علیہ السلام مرض الموت میں چلے جاتے ہیں، تو آپ کی زندگی کے آخری 3 ایام کے اندر سامعین اس بات کو نوٹ کریں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا کائنات نبی کریم علیہ السلام کی تیمارداری کے لیے، آپ کی عیادت کے لیے آپ کی بارگاہ ناز میں حاضر ہوتے ہیں۔ خبر گیری کرنے کے بعد جب باہر تشریف لاتے ہیں تو حضرت عباس کہتے ہیں مولا کائنات کو کہ آپ حضور سے جائیں اور خلافت کے بارے میں بات کریں، تو مولا کائنات یہ بات ارشاد فرماتے ہیں اگر حضور نے منع کر دیا کہ خلافت تمہیں نہیں ملے گی تو اس کے بعد ہم ہمیشہ کے لیے خلافت سے محروم ہو جائیں گے، فلہذا میں خلافت کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے خم الغدیر کے مقام پر مولا کائنات کی خلافت کا بیان نہیں تھا، کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ اگر ہوتی تو آپ حضرت عباس کو اس کے 2 مہینے بعد ٹھیک یہ جواب نہ دیتے۔ اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، یہ تو پس منظر تھا جو شیعوں کے ہاں منایا جاتا ہے۔ صحیح معنوں میں اگر مطالعہ کیا جائے اہل بیت کی سیرتوں کا اور دین اسلام کا، کتب کا، تفسیر کا، احادیث مبارکہ کا، تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ جو خم الغدیر کے عنوان سے عید منائی جاتی ہے، یہ 351 ہجری کے اندر رافضی اور شیعہ خلیفہ المعز الدولہ نے منائی ہے، اور اس نے ظلم کی انتہا کی کہ 351 کے اندر اس نے مسجدوں کے اوپر یہ بات لکھوا دی کہ شیخین کے بارے میں غلط الفاظ لکھوائے، معاذ اللہ ان کو ظالم کہا گیا، ان کو باغ فدق کا غاصب کہا گیا، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر واضح طور پر لعنت کے الفاظ لکھوائے۔ جب رات کا وقت ہوا تو عشاقان صحابہ نے ان الفاظوں کو مٹا دیا، تو دوسرے دن اس کے وزیروں نے اور حواریوں نے کہا کہ اشاروں میں بات کی جائے کہ آل بیت پر ظلم کرنے والوں پر لعنت ہو، یہ الفاظ لکھوائے گئے۔ اور پھر 18 ذی الحج کو المعز الدولہ، یہ جو خلیفہ تھا، اس نے بغداد کی گلیوں میں خواتین کو نکالا، انہوں نے ڈھول دھمکے بجائے اور انہوں نے ماتم کیا اور اپنے سر کے بال کھولے اور انہوں نے اپنے گھربانوں کو چاک کیا اور باجے بجائے گئے۔ وہاں سے ابتدا ہو رہی ہے خم الغدیر والی عید کی بھی، اور ماتم کی بھی وہاں سے ابتدا ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے اس طرح کی چیز نہ امام علی مقام امام حسین کی زندگی پاک میں نظر آتی ہے، نہ امام زین العابدین کی زندگی پاک میں نظر آتی ہے، اور نہ امام حسن مصنع کی زندگی میں، نہ امام حسن مجتبیٰ کی زندگی میں، اور اس سے بھی زیادہ کہ حضور علیہ السلام کا جب وصال ہوا کئی سال تک مولا کائنات حیات رہے، مولا کائنات کی زندگی میں بھی ایسا کوئی ایونٹ، ایسی کوئی عید، ایسا کوئی جشن جو ہے یہ نظر نہیں آتا۔ اور یہ 351 کے اندر اس رافضی خلیفہ نے جو معز الدولہ تھا عراق کی گلیوں کے اندر اس عید کو برپا کیا، اور پھر یہ عید کا پس منظر یہ ہوا کہ پہلے شیخین کو سب و شتم کیا گیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر معاذ اللہ لعنت کے کلمات لکھے گئے، اور پھر وہاں لوگوں کے ذہنوں کے اندر باتیں ڈالی گئی، اور صحابہ کرام کے بغض پر کھڑی ہے عید خم الغدیر
کہ وہاں سے ابتدا ہو رہی ہے اور وہ بادشاہ کر رہا ہے، وہ رافضی اور شیعہ کر رہا ہے۔ 50 اور 60 کی دہائی کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہوگا اور آپ کے مطالعے میں یہ بات آئے گی کہ جب تک یہ عراق کے اندر منصب خلافت پر فائز رہا تو اس نے حج کے لیے نہ شام سے لوگوں کو جانے دیا، نہ عراق سے جانے دیا، دیگر علاقوں سے اس نے بیت اللہ کو بھی ویران کر دیا۔ اور یہ وہی ملعون شخص تھا کہ اس نے اس وقت تمام مساجد کے اندر حی علی خیر العمل جو رافضیوں کی اذان کے اندر ہے اس کا بھی اس نے اضافہ کیا۔ تو پتہ چلا کہ یہ جو خم الغدیر کے عنوان سے عید منائی جاتی ہے، یہ بات طے ہے، ہمارے مشاہدات سے بھی گزرا ہے، کیونکہ یہ تقیہ کرتے ہیں، مختلف پروگراموں میں یہ بات گزری ہے، یہ تقیہ کرتے ہیں، وگرنہ یہ جو ہے صحابہ کرام کے بغض پر منائی جاتی ہے اور ان سے عداوت کی بنیاد پر منائی جاتی ہے۔ اور اس میں مولا کائنات نے بھی کبھی اپنی زندگی میں اس بات کا ذکر نہیں کیا جس کا ذکر مولا کائنات نے نہیں کیا، اور جس کا ذکر امام حسن مصنع نے نہیں کیا، امام زین العابدین نے نہیں کیا، امام حسین نے نہیں کیا، تو اس کا ذکر یہ کیوں کر رہے ہیں؟ پتہ چلا کہ یہ بھی ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت یہ کیا گیا۔ اور میں نے اپنے ایک رجوع والے بیان میں یہ بات کہی تھی کہ شیعہ حضرات کے پاس کسی نہ کسی طرح سے سرکاری سطح پر یہ معاملات رہے ہیں اور انہوں نے کام اپنا کیا ہے، اور گھسیڑا ہماری کتابوں کے اندر ہے، وہ اسی بات کی طرف میرا اشارہ تھا۔ اگر آپ پیچھے جا کے میرے اس ویڈیو کو سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ یہ جو 351 تاریخ بتائی ہے، یہ امام ذہبی نے تاریخ الاسلام کے اندر، امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر، امام جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء کے اندر، اور اہل سنت و جماعت کے جتنے بھی معتمد شخصیات ہیں جنہوں نے سیرت پر، تاریخ پر کام کیا ہے، ان تمام نے ان چیزوں کو اپنی کتابوں کے اندر ذکر کیا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ 18 ذی الحج کو سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت بھی ہے۔ اگرچہ اسلام میں سوگ صرف 3 دن ہے، مگر شہادت ہم اس طرح سے مناتے ہیں کہ ان کے لیے سال ثواب کرتے ہیں، ان کے مناقب بیان کرتے ہیں۔ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ مولا کائنات کا اعلان ہوا تو اور پھر بعد میں آپ کو خلافت نہیں دی گئی۔ اگر ایسی بات ہوتی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون روک سکتا تھا؟ آپ نے جہاں بیت الخلاء سے لے کر مسجد تک، مسجد سے لے کر بیت الخلاء تک دین کا ایک ایک ذرہ بیان کر دیا، اور آپ نے عرفات میں یہ بھی فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، کہ پہنچا دو اگرچہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو، اور آپ نے اپنے جان نشیب کا انتخاب ایسے مبہم الفاظ کے اندر کیا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن کریم کو اگر پڑھا جائے تو یہ مولا کا جو لفظ ہے اس کی نسبت اللہ پاک نے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اس کی طرف بھی کیا کہ یہ اولیاء بعضکم بعض، یعنی کہ نصارہ جو ہیں یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اور پھر قرآن میں مومنین کے بارے میں بھی آیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف، اور پھر دیگر مقامات پر بھی آیا ہے کہ یعنی ولی کا معنی یہاں خلافت نہیں، مولا کا معنی خلافت نہیں ہے، امامت نہیں ہے، بلکہ محبت کا معنی ہے، بلکہ اس کا کیا معنی ہے؟ یہاں دوست کا معنی ہے۔ اور ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث پاک اس طرح سے ہے کہ اللہ من قلت مولاہ فعلی مولاہ اللہم والی من والی اور وعادی من عادا، کہ اے اللہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اور جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، جو علی سے عداوت رکھے تو اس سے عداوت رکھ۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، علی کی محبت ایمان ہے، اور علی کا بغض جو ہے یہ نفاق ہے۔ فلہذا اہل سنت کو چاہیے کہ یہ جو کل خم الغدیر کے نام سے عید منائی جائے گی، اس میں کوئی بندہ بھی شریک نہ ہو، یہ شعار تشیع سے ہے۔ امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی نے جتنا کام تشیع کی سرکوبی کے لیے کیا ہے اور روافظ کے رد کے لیے کیا ہے، میں کہتا ہوں کہ جب سے یہ فتنے اٹھے ہیں اس دن سے لے کر آج تک امام اہل سنت الشیخ احمد رضا خان فاضل بریلوی جیسا کوئی شخص بھی پیدا نہیں ہوا کہ آپ کے قلم نے انتہائی بے باکی کے ساتھ روافظ کا جو ہے وہ سر توڑا ہے اور اس کی سرکوبی کی ہے، چاہے وہ روافظ کی اذان کی بات ہو یا پھر خم الغدیر کی بات ہو یا پھر آیت مباہلہ پر عید مباہلہ بنائی جائے اس کی بات ہو۔ امام اہل سنت کا فتاوی رضویہ شریف میرے پاس موجود ہے، ہمارے مطالعے میں رہتا ہے، آپ نے انتہائی سرکوبی کی ہے، اور پیر مہر علی شاہ صاحب نے بھی انتہائی جاندار قلم چلا کر سرکوبی کی ہے۔ اب میں خدمت میں عرض کروں گا جو اہل سنت بھائی ہیں، اگر اہل سنت میں کوئی خم الغدیر کی عید منائے گا
تو فوراً ذہن منتقل ہوگا کہ یہ رافضی ہے، یہ شیعہ ہے، کیونکہ یہ شعار اہل تشیع میں سے ہے۔ فلہذا جتنے پیران ہیں، جتنے بھی سادات ہیں، جتنے ہمارے سنی حضرات ہیں، بالکل وہ خم الغدیر کے قریب بھی نہ جائیں، کیونکہ یہ شعار تشیع سے ہے، اور اس سے بچ کے رہے۔ اور جو منائے گا اس پر اگر کوئی مقرر بات کرے گا، کسی مفتی کا فتویٰ آئے گا، کسی عالم دین کا اگر کوئی اس کے بارے میں کوئی لفظ آئے گا، تو سمجھ لیں کہ وہ بالکل ٹھیک ہوگا اور بجا ہوگا۔ فلہذا ہمارے نزدیک اس کو عید کا نام دینا یہ حرام ہے، ناجائز ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا پس منظر جو اہل تشیع کے ہاں ہے وہ صحابہ کرام کے اور خلفائے ثلاثہ کے بغض پر کھڑا کیا گیا ہے، اور وگرنہ تو مولا کائنات جو ہیں وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، قیامت کے دن سب کی رشتہ داریاں منقطع ہو جائیں گی، مگر میری اور آپ کی رشتہ داری اس وقت تک بھی جو ہے وہ باقی رہے گی، اور آپ کا نمبر خلافت میں چوتھا ہے، اور فضیلت میں بھی آپ کا نمبر چوتھا ہے۔ یہی اہل سنت و جماعہ کا مسلک ہے۔ تو فلہذا شرعی مسئلہ بھی آ گیا کہ خم الغدیر کے عنوان سے جو عید منائی جا رہی ہے، اس میں نہ تو شرکت کریں اور نہ اس پر کوئی بات کریں، اور ڈائریکٹ کہے کہ یہ اہل تشیع کا شعار ہے، اہل سنت کا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔